حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت أميرا مولى بن عباس قال اقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعرج کہتے ہیں کہ میں نے عمیر کو سنا، اور عمیر جو ہیں وہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے. قال وہ کہتے ہیں، کون؟ مولا ابن عباس. اقبلت آیا میں، انا میں، و عبداللہ ابن یسار اور عبداللہ بن یسار. کہاں آیا؟ مولا میمونہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ کے پاس، اور اس کا نام جو تھا وہ عبداللہ بن یسار تھا. حتی دخلنا علی ابی جہیم بن الحارث بن سمۃ الانصاری. پھر ہم مل کر ابو جہیم بن حارث بن سمہ انصاری صحابی کے پاس پہنچے، یہ صحابی ہیں. فقال ابو جہیم، تو ابو جہیم نے کہا، اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو صحابی ہیں یہ کہتے ہیں اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نحو بئر جمل، بئر جمل کی جانب سے، یعنی ایک علاقے کا نام ہے جو مدینے کے قریب تھا، اس طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. فلقیہ رجل، ایک شخص نے آپ سے ملاقات کی. فسلم، اس نے آپ کو سلام کیا. فلم یرد علیہ، تو نہ جواب دیا اس کو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حتی اقبل علی الجدار، یہاں تک کہ آپ دیوار کی طرف تشریف لائے. فمسح بوجہہ ویدیہ، تو آپ نے مسح کیا اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا. ثم رد علیہ السلام، پھر اس کو سلام کا جواب دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاکی کی حالت میں سلام کا جواب دینا بھی پسند نہ کیا، کیونکہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اس کے لیے پھر آپ نے تیمم کر لیا. اب کیا یہ فرض ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اور کوئی اس کو سلام کرتا ہے تو کیا وہ جواب نہیں دے سکتا؟ یہ ایک مستحب امر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی وقت بھی نجاست کو پسند نہ فرماتے تھے. اور جب بھی آپ دیکھیں جتنی روایات گزر چکی ہیں ان سب میں یہ نظر آتا ہے کہ ادھر آپ رفع حاجت سے آتے ہیں، ادھر وضو یا تیمم کر لیتے ہیں.